اردو لیڈ چینل میں خوش آمدید۔ ایران میں ایک بادشاہ رہتا تھا، وہ بہت پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، لیکن بادشاہ کی اصل پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے کئی شہزادے آئے، لیکن سب شہزادے ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں کے بیچ علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ بڑے بڑے شہر کے لوگ بھی اس عالم کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی یہ خواہش سنی اور بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے واپس لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ تو ایک مقابلہ ہے، کیا پتا میں یہ مقابلہ جیت جاؤں۔ آخر والد نے بیٹے کی ضد مان لی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ پورے شہر میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی، سب محل میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے اپنی شہادت والی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ جو انگلی وہ فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرانے لگی اور شہزادی کہنے لگی، شاباش نوجوان، تم پہلا مرحلہ پار کر چکے ہو۔ دوسرا سوال۔ شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت سب کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ 2 سوالات کیا تھے اور ان کے 2 جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں پر اتری اور پھر تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے جھوم اٹھا۔ اعظم اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اعظم اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوا اور بادشاہ کے سامنے کہنے لگا کہ شہزادی کا انگلی اوپر کر کے پہلا سوال تھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے تو انگلیاں کھڑی کر کے یہ جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ دوسرا سوال۔ شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا کہ کیا تلوار سے زیادہ کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے کہا ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال۔ شہزادی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، پھر چڑھ کر تھک کر واپس بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا دل، کیونکہ دل وہ واحد چیز ہے جو انسانی جسم میں پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، کیونکہ میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو لیڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔